کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹریسی دیون اور دوسرے بہترین چرچ ممبروں کا ہمارے وکٹری چرچ کے براڈ کاسٹ میں۔ آج آپ سنیں گے خدا کے کلام کو شاندار عبادت اور تاریخ کے گیت اور روزمرہ کی زندگی کے لیے کلام پاک سے عملی ہدایت۔ ہمارا مقصد صرف خدا کے کلام کو جلال دینا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ایمان کو بڑھانا ہے، بائبل مقدس پر غور کرنے میں، اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے، اور متعارف کرتے ہیں آپ کو ہمارے پاسٹر جیان۔ گھر واپسی آج کی ہماری صبح کی عبادت کا موضوع ہے، اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں vchurch.us ہماری ویب سائٹ ہے، جہاں پر آپ آج کی تمام تعلیمات کے صحیفے آسانی سے بلیٹن کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر پر بیٹھے آرام سے ٹی وی کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے فون کا کیمرہ نکالیں اور دیے گئے QR کوڈ کی طرف پوائنٹ کریں، اور پھر آپ آج صبح کے بلیٹن ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے دیے گئے لنک پر کلک کر۔ میں آپ سب لوگوں کی حمایت کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں۔ اپنے تمام چرچ کے خوبصورت ممبرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی لاجواب ہے کہ میں آج یہاں چرچ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ ہم سب یہاں مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے عمل میں شامل ہوتے ہیں، اور میں ان تمام لوگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں جو ہماری اس منسٹری کی مدد عطیہ کر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو مجھے اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر عطیہ دینے والے بٹن پر کلک کریں، کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تبھی آپ وصول کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سیبیسٹین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ساتھ یہاں چرچ پر موجود ہے، اور ہمارے چرچ کی پوری ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وکٹری ریڈیو 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ آپ یہاں مختلف قسم کے گیت سن سکتے ہیں، پیغام سن سکتے ہیں، اور victoryradio.us یہ ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو جانا چاہیے۔ گھر واپسی، میرے عزیزوں، یہ کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گھر کبھی نہیں چھوڑتے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ حقیقی طور پر اپنے گھر کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ بچپن میں ان کی پرورش وہاں پر ہوئی ہوتی ہے، وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور وہ جہاز پر سفر کر کر کسی دوسرے وطن چلے جاتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر یہاں میرے عزیزوں ایک تصویر موجود ہے۔ اسکرین پر آپ ایک خوبصورت گھونسلہ دیکھ سکتے ہیں جس میں کچھ انڈے موجود ہیں اور ایک پرندہ، اور تصویر میں بچوں سے جو کہ پرندے ہیں اپنی خوبصورت ماں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلاؤ، ماں ہمیں کھلاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شاید ماں ایسا سوچ رہی ہو کہ میں کب تک اپنے بچوں کو کھلاتی رہوں، لیکن خوراک کی تلاش میں پرندے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہی ان کی زندگی کا ایک عمل ہے۔ فطری طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہم دنیا کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اپنی مہم میں جوئی کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ میرے عزیزو سچ نہیں ہے؟ اگر آپ کی زندگی سچائی پر مبنی ہے اور آپ کی بنیادیں درست ہیں، تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کو اپنے گھر کی کتنی یاد آتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں واپس جانا چاہتے ہیں، چاہے آج یا کل، لیکن ہم ضرور یہ خواہش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اچھی وجوہات کی بنا پر واپس آنا چاہیے۔ آپ
گھر واپس آنا چاہتے ہیں آپ ضرور آئیں، لیکن آپ کی گھر واپس آنے کی وجہ صرف اور صرف پیار ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ سے گھر واپسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم اچھی وجوہات کی بنا پر گھر واپس آتے ہیں اور بعض اوقات بری وجوہات کی بنا پر، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مشکلوں کو حل کروانے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار بالغ نوجوان اور بالغ بوڑھے گھر اس لیے واپس آتے ہیں تاکہ وہ اپنی ماں کو بتا سکیں کہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ بعض وقت لوگ اس لیے واپس آتے ہیں کیونکہ وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں یا وہ کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اچھی وجوہات کی بنا پر واپس نہیں آتے۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھ سکیں، وہ صرف اس لیے واپس آتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اپنی مشکل کو حل کروا سکے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ گھر واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن اچھی وجوہات کی بنا پر گھر واپس آئیں، جو کہ صرف اور صرف محبت اور محبت ہے۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کے ساتھ دو بنیادی چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے ایک طاقت عاجزی ہے اور دوسرا سننے کا فن۔ میرے عزیزوں، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم گھر واپس آتے ہیں۔ ہم اس لیے بھی واپس آنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں پھنس جاتے ہیں یا رشتوں میں پھنس جاتے ہیں، یا ایک انسان کی حیثیت سے خود مختاری کے سلسلے میں آپ الجھ جاتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی درست سمت نہیں ہے، اور جب آپ اس مقام پر ہوتے ہیں تو آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی کمی ہے، اور اس وقت آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات قدرتی طور پر آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی رقم موجود نہیں ہے اور آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور آپ نے بہت سی چیزوں کی ادائیگی کرنی ہے لیکن آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اور آپ ٹوٹ چکے ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض اوقات میرے عزیزوں ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کو پیسوں کی کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کام کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی رشتے، بلکہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، کیونکہ حادثات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور بیماری کسی بھی شخص کی طرف آ سکتی ہے، اور تب آپ کیا کریں گے جب آپ بیمار ہوں گے؟ بے شک آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ میرے عزیزوں، یہی عاجزی کی طاقت ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے جتنی بھی وجوہات آپ کو ابھی تک بتائی ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ خود سے ان میں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ سب سے پہلا کام اپنے والدین کو کال کرنا ہے، اور ان کو جب بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ مشکل میں ہیں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک یہ ٹھیک لگتا ہے کہ آپ کو احساس ہے اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو احساس ہونا ہی کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، عاجزی کی طاقت ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، کیا آپ نے خود سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے کچھ کیا ہے، یا صرف اس لیے کہ آپ بہت ہی زیادہ سست ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کر لوں گا اس مشکل وقت میں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص جو آپ سے میلوں دور ہے اور جو مشکل آپ کے یہاں پر سامنے موجود ہے وہ اس کو منٹوں میں حل کر دے گا۔ میرے عزیزوں، میں یہ جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں
کہ ہم سب کی زندگیوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کسی کو کال کرتے ہیں. ہم تبھی ایسا کرتے ہیں جب ہم خود سے اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے. یہی درست طریقہ ہے. لیکن جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی مشکل ہو تو ہم رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد کرو. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اس کو ڈھونڈے گا نہیں، وہ کسی اور کو کہے گا کہ اس کے لیے ڈھونڈ دے. بے شک وہ اسی کے کمرے میں موجود ہو، اس کی ہی کبرڈ میں موجود ہو یا اسی کی ٹیبل پر ہو، لیکن وہ اس قدر سست ہے کہ وہ خود سے اس چیز کی تلاش بھی کرنا نہیں چاہتا. میرے عزیزوں، میں مذاق نہیں کر رہا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو کیا آپ خود سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر جب آپ کو کسی چیز کی تلاش کے لیے بھیجا جاتا ہے یا کوئی کام کرنے کو دیا جاتا ہے تو کیا آپ اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، بالکل بھی کوشش نہیں کر رہے، تو میرے عزیزوں میں بتا دوں آپ کو کہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ارد گرد جو بھی موجود ہے وہ آپ سے کسی نہ کسی دن، آج نہیں تو کل، تنگ آ جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں بس اس کے اور بھی کسی بھی طرح کے کام میں مدد نہیں کروں گا. سیدھی سی بات ہے، اگر آپ بھوکے ہیں تو جائیں اور فریج کو کھولیں اور کھائیں. اسی طرح اگر آپ پیاسے ہیں تو اٹھیں اور جائیں اور پانی کا گلاس پی لیں. میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، میں صرف آپ کو عاجزی کی طاقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. فرض کریں ایسے لوگوں کے بارے میں جو فضول خرچی بے انتہا کی کرتے ہیں، لیکن وہ جو تمام پیسے اڑاتے ہیں وہ اپنے والدین سے لیتے ہیں، اپنے ماں یا باپ سے لیتے ہیں، اور انہیں پیسوں کی قدر بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں، یہ بالکل ہی غلط ہے. میرے عزیزوں، یہ غلط ہے. اور ایسے بہت سے خاندان ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی فراغ دل ہیں اور ان کے بچے جہاں جانا چاہے وہ وہاں پر جاتے ہیں، جو کھانا چاہیں وہ پیسوں کا استعمال کر کے کھاتے ہیں، اپنے والدین کے پیسوں کا. اور ان کے نوجوان بچے اتنے نادان ہوتے ہیں کہ جو پیسے ان کو سفر کے لیے دیے جاتے ہیں یا کھانے پینے کے لیے، وہ ان تمام پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں. اور وہ جب اپنی تمام رقم کو خرچ کر دیتے ہیں تو وہ دوسری چیزوں کے لیے اس امید میں رہتے ہیں کہ کوئی اور اس کی قیمت کو ادا کرے ان کے لیے، یا صرف وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ میں ایک کال کرتا ہوں یا ایک میسج کرتا ہوں اور مجھے جتنی رقم دوبارہ سے چاہیے مجھے مل جائے گی. تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے اور یہ عاجزی کی طاقت ہرگز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کم عقلی ہے. اور ایسے لوگ جب وہ سچ میں ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا پھر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. ایسے لوگ کیوں بیمار پڑتے ہیں اور انہیں بہت سی تکلیف پہنچتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی مصیبتوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، یا پھر وہ غلط طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور وہ گاڑی چلاتے ہیں، یا وہ اپنی جو ادائیگیاں کرنی ہیں ان کو ہی بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ قرض میں دبتے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، میں عاجزی کی طاقت کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا. میں آپ سے اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو بہت ہی مضبوط ہے اور عقل مند ہے. اس کو اپنے ارد گرد ہر معاملے کا پتہ ہے اور مصیبت سے
لڑنا اس کو آتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے تو اس سے کسی کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اس کے علاج میں اس کی مدد کرے، وہ اپنا علاج خود کروا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، جب آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، اس مصیبت کا سامنا کر لیں اور آپ اس کو حل نہ کر سکیں، تبھی میرے عزیزو آپ کو کسی دوسرے کی مدد کے لیے اس کو پکارنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کے دوست ہوں، کوئی بھی ہو، تبھی آپ ایسا کریں، کیونکہ یہی عاجزی کی طاقت ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیات پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متعیہ انہیں بانٹ دیا۔ اور 13ویں اور 14ویں آیات میں ہے، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سختی کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا لباس جلدی نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بہت ہی اچھا ہے، اور میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا پہلے کہ آپ کو کب مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے آپ مصیبت میں پھنس چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، آپ نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا اور آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ آپ غلط ہیں، اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں سے سب سے خوبصورت بات اس شخص کی یہ تھی، اس بیٹے کی یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے عزیزو، جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور آپ معافی مانگتے ہیں، تبھی آپ کی زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خاص توجہ 17 سے 20ویں آیات میں جو ہم نے باب پڑھا ہے اس پر لانا چاہتا ہوں۔ جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، کیونکہ یہاں پہ اس بیٹے کو بھی اسی چیز کا احساس ہوا۔ میرے عزیزو، ہم نے اکثر اپنے ارد گرد ایسا دیکھا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے اپنی وراثت کا حصہ مانگتے ہیں خود کے لیے، یا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے مانگتی ہے، یا پھر
باپ اپنی بیٹی سے مانگتا ہے، اور یا پھر اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کمپنی سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے، صرف اپنے لیے، خود کے لیے مانگتے ہیں، خود کو بہت ہی عظیم سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہی ایک غلط رویہ ہے اور چیزوں کو دیکھنے کا غلط نظریہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے محتاج ہیں، آپ کا حق ان کے پاس ہے؟ یا اگر آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں جس کے پاس بہت ہی مال و دولت ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اپنی دولت سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، یہ میرا حق ہے اور اس کا فرض۔ میرے عزیزوں، یہ غلط نہیں ہے کہ آپ خود کے بارے میں سوچیں، جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور جو کسی دوسرے کے پاس ہے وہ اس سے چھین کر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہاں پر جو آیات ہم نے پڑھی ہیں لوکا کی انجیل میں، یہاں پر سب سے زیادہ غور کرنے والی جو بات ہے وہ باپ کا کردار ہے۔ باپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا بیٹا اس سے دور چلا جائے گا، اپنی محنت کی کمائی، اپنی آدھی دولت اس کو دینے پہ تیار ہو گیا، اور اس نے اس کو دے بھی دی، لیکن کیونکہ وہ دنیا کو جانتا ہے، دنیا کے ہر رنگت سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کس طرح سے کام کرتی ہے، بس اس لیے کہ اس کا بیٹا جو مر چکا ہے اس کے پاس واپس آ جائے، اس نے اپنی آدھی دولت اس کو دے دی، تاکہ جب اس کا بیٹا ٹھوکر کھائے تو اس کو اس بات کا احساس ہو کہ جو میرا باپ ہے وہی صحیح ہے اور مجھے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ جو مال و دولت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں، اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس لوٹ آئے۔ اور میں اب آپ کے ساتھ اس چیز کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ اس بوڑھے باپ نے، حالانکہ اس نے اپنی آدھی دولت گوا دی، اس نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دے، اور اس نے گر گرا کے یہ سب اعتراف کیا کہ اے خدا، میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت ہی لالچی ہے، بہت ہی خود غرض ہے، بہت ہی بے وقوف ہے، سست ہے، کاہل ہے، لیکن پھر بھی اے خدا میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دے۔ بے شک وہ سب کچھ کھو دے، لیکن پھر بھی اے میرے خدا میرے بیٹے کی حفاظت کر۔ اس باپ کی یہ دعا ہے۔ میرے عزیزوں، اب میری بات کو آپ سمجھو گے، آپ یہ تو سمجھ گئے کہ وہ بیٹا بہت ہی بیوقوف تھا، لیکن اس کا باپ جو اس سے بہت ہی دور تھا پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ میرا بیٹا میرے پاس لوٹ آئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بیٹے کو یہ احساس ہو گیا ایک دم سے ہی کہ وہ تو بہت ہی بیوقوف ہے اور اس نے بہت ہی بڑی غلطی کر لی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس کے برے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور میں یہاں پہ موجود تمام والدین سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، خدا سے مانگے کہ اے خدایا مجھے میرا بیٹا یا مجھے میری بیٹی واپس دلا دے، چاہے اس کے بدلے جو کچھ بھی میرے ہاتھ سے جاتا ہے اس کو جانے دے، بس مجھے میری اولاد واپس لوٹا دے۔ بے شک وہ بالکل ہی ڈوب چکے ہیں یا مصیبت میں ہیں یا کسی بھی حالت میں ہے،
بس مجھے میرے بچے واپس لوٹا دے اے خدا۔ اگر آپ ایسے دعا کریں گے تبھی میرے عزیزو آپ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بدل سکیں گے۔ اور میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ ایسی الجھن میں ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے بات کیوں نہیں کرتے اور ہر وقت شکایت کرتے ہیں، تو آپ کو خود کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی دعا کی ہے۔ اور اگر آپ ایسے والدین ہیں جو ہر کسی کے ساتھ اپنے بچوں کی برائی کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ آپ سکون سے خدا سے بات کر سکیں، اس کے آگے گر گرا کر اپنی دعا کر سکیں اپنے بچوں کے لیے، اور خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کے بچوں کے دلوں کو چھو لے۔ میرے عزیزو تبھی آپ اپنی اس مشکل کو حل کر پائیں گے۔ اگر آپ خدا سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اگر آپ میرے اس پیغام کو، میری اس آواز کو سمجھ رہے ہیں تو خدا لازمی آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کی تمام مشکلوں کو دور کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کی شکایت دوسروں سے کرتے رہیں گے تو اس سے کچھ بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ہی ہیں، چاہے آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، چاچا چاچی ہیں، جو بھی ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسے بہت سے والدین موجود ہیں کہ جب بھی ان کے بچے کسی مشکل میں ہوتے ہیں یا ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتے ہیں تو بس وہ ان کو پیسے دیتے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، پیسے بھیجنا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی میں پورے تجربوں سے گزر کے ہی ہم زندگی کے سبق کو سیکھتے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس کوئی بھی امید نہیں ہوتی اور وہ آپ سے مدد کی التجا کرتے ہیں تو یقیناً آپ ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ بہت ہی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور چاہے آپ ماں ہیں یا باپ ہے، آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو اس بات کا احساس جلدی سے جلدی ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ آپ جو بھی ہیں، ماں ہیں یا باپ، آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ صرف ایک فون کال یا کسی کے رونے سے آپ فوراً ان کی مدد کے لیے نہ پہنچیں، کیونکہ ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار بچے یا نوجوان ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ مشکل میں نہ بھی ہوں لیکن اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ناٹک کرتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ بہت دفعہ اسی طرح ہوگا، کسی ہالی ووڈ کی مووی کی طرح وہ روتے ہوں، ہاں بری بری شکلیں بناتے ہوں گے اور آپ کو کہتے ہوں گے کہ میری مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، کسی فلم کی طرح۔ اس کی بجائے کہ آپ ان کے ڈرامے دیکھیں، آپ ان سے سوال جواب کریں کہ تم اس مشکل میں کیسے پھنسے، یا تم نے اب اس مشکل سے نکلنے کے بعد کیا سیکھا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیٹے کو کیا سمجھ آئی۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدور کو افراز سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں، اب اس لائق نہیں ٹھہرا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ میرے عزیزو، آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہی زندگی کا سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ تم نے اس مشکل سے کیا سیکھا ہے، اور اس بات کا
پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا ان کو اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی ہے، کیا وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا رہے گا، کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ وہ سچ میں آپ کا گنہگار ہے، وہ آپ سے معافی طلب ہے، تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیونکہ چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ کو اس بات پر یقین دہانی کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی غلطی پر معافی کا طلبگار ہے۔ اور اگلی آیات میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اس سے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ اس کے بیٹے نے اس سے بات کی، بس وہ نہیں کہ وہ رو رہا تھا، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے باپ کے پاس واپس آیا۔ میرے عزیزو، جب تک آپ کے بچے، بیٹا یا بیٹی، اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے، تب تک آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ غلط راہ پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے دے دینا، ان کی جیبیں پیسوں سے بھر دینا سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرا بیٹا یا بیٹی میرے ساتھ کھیل رہا ہے پیسوں کے معاملے میں، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے بچے آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سچ میں بیوقوف ہی ہیں جو ایسے اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے یا آپ کے ارد گرد کے لوگ کیوں مصیبت میں ہیں یا آپ کیوں مصیبت میں ہیں، کیونکہ آپ خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے خلاف ہیں، اور وہ خدا کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے آپ کے ارد گرد بچے جو اپنی ساری زندگی خدا کے کلام، خدا کے بارے میں، بائبل مقدس، روح القدس کے بارے میں بہت ہی ناگزیر الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پادریوں کی عزت نہیں کرتے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ ان کو ایسا کرنے دیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، یا وہ کسی مشکل میں ہیں، یا وہ آپ کے سامنے رو رہے ہیں۔ آپ کے بچے خدا کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے آپ اس مسئلے کو ان کو پیسے دے کے حل کر لیں گے، یا آپ ان کو ایک اچھی گاڑی دے کر یا جو چیز وہ مانگتے ہیں دے کے، آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ آپ ان کی مصیبت کو ختم کر دیں گے؟ آپ کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بچے تو پاگل نہیں ہیں، آپ پاگل بن رہے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ بار بار آپ کو آزماتے ہیں، آپ سے کھیلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کے حضور گناہ کرتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، ہر ایک کے، میری اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک اچھا انسان ہوں۔ زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ میری زندگی میں مشکلات اس لیے نہیں ہیں کہ میں خدا کے خلاف ہوں، کیونکہ زندگی کا اصول ہی یہی ہے۔ زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی شخص کو کسی نہ کسی مشکل وقت سے گزرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے بچے خدا کے کلام اور خدا کے خلاف ہے، یا وہ آپ کے خلاف ہے کیونکہ آپ ایمان رکھتے ہیں، تو مجھے سچی بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو تمام مصیبتیں ہیں وہ ایک دم ان پر بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ پڑی ہیں؟ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں
کہ اٹھیں، ہوش کریں۔ جب آپ کے بچے غلط راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب آپ کے بچے مسلسل غلط راہ اختیار کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ آپ کے بچے جو اسکول نہیں جانا چاہتے، کام نہیں کرنا چاہتے، اچھی ڈگری حاصل نہیں کرنا چاہتے، اچھا انسان نہیں بننا چاہتے، اچھے کام نہیں کرنا چاہتے، بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ خوب پیسے خرچ کریں، اچھی اچھی پارٹیز پر جائیں، اور وہ ہر طرح کی برائیوں میں گرے ہوئے ہیں، چاہے وہ شراب نوشی ہو، سگریٹ نوشی ہو، اور اسی طرح کی بد فعلی۔ تو مجھے بتائیں، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں وہ ساری زندگی ہمیشہ اچھی بسر کریں گے؟ تو میں آپ کو بتا دوں برائے مہربانی، یہ ان کے ساتھ ہوگا، ان پر مصیبت آئے گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بری ماں یا برے باپ ہیں۔ بچے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جیسے کبھی آپ نے بھی کیے ہوں گے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے بھی اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے مشکل کا سامنا کیا ہے، اور اسی طرح میرے بچوں کے ساتھ بھی۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ایسا ہوا ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت ہی برے فیصلے کیے ہیں، لیکن برے فیصلے کرنے کے بعد، اپنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد، مشکل میں پھنس جانے کے بعد ہم واپس خدا کے پاس آئے ہیں۔ ایسا ہرگز مت سمجھے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ آپ کے بچے صحیح سمت میں نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ آپ کے بچے وہی کر رہے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ہم انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کہ اپنے بچوں کے لیے دعا۔ بے شک آپ نے ان کو بہت سمجھایا ہے، انہوں نے بہت بار آپ کا دل دکھایا ہے، بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کریں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کو معاف کریں، انہیں کہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے آپ کے سامنے۔ یہاں پہ موجود تمام بیٹے اور بیٹیاں، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطیاں کر لی ہیں یا کر چکے ہیں تو آج موقع ہے کہ اپنی مزاجی کی طاقت کو سمجھیں۔ اگر آپ میرے بیٹے اور بیٹیوں ٹوٹ چکے ہو یا کسی برے رشتے میں پھنس چکے ہو تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واپس لوٹ آؤ۔ لیکن اب میں آپ سے جو ہمارا دوسرا حصہ ہے آج کی تعلیمات کا، اس پر بات کروں گا، جو کہ سننے کے فن سے متعلق ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے ان باپ اور بیٹے کے بارے میں جنہوں نے اس دن جشن منایا؟ باپ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن میں آج اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اگلے دن کیا ہوا ہوگا جب انہوں نے ساری رات جشن منایا ہوگا اور باپ اپنے بیٹے کو اس کے خوبصورت کمرے میں لے کر گیا ہوگا، اور ان باپ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا ہوگا اور اس کے ماتھے کو چوما ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ رات کے تقریباً 11 بجے اس کا باپ سب لوگوں کو، نوکروں کو خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا، یا 2 بجے اپنے بیٹے کے لیے کھانے کا کہہ رہا تھا کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے عزیزو۔ آپ ایک خیالی تصور میں ہیں، کیونکہ اس باپ نے اپنی آدھی دولت کو کھو دیا تھا اپنے بچے کی بے وقوفانہ سوچ کی وجہ سے۔
کیا اس نے ایسا سوچا ہوگا کہ میں اپنے اس بیٹے کی تمام سستی، کاہلی اور کم عقلی کو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہوں، اس لیے کیونکہ وہ میرے پاس واپس آ چکا ہے اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ باپ بہت خوش ہوا ہوگا کہ چلو میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ بے شک میں نے اپنی آدھی دولت کو کھو دیا ہے، خدا کی میں پھر بھی تمجید کرتا ہوں، خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ اگلی صبح کیا ہوا ہوگا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوگا اور اس سے کہا ہوگا کہ رات کو جو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے باپ تیرے اور خدا کے حضور خدا کیا ہے، کیا تجھے سچ میں ایسا لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے تو اٹھ۔ ہو سکتا ہے اس کے باپ نے اسے کھانے کی میز پر بٹھایا ہوا اور اسے کچھ اصول ہوں جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے اب بنائے ہوں، اسے بتائے ہوں۔ جو باپ نے کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بیٹا تو نے مجھ سے میری آدھی دولت لے لی اور اس کو ضائع کر دیا۔ اب اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میں پھر سے تجھے ویسے ہی مالا مال کر دوں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا تو میں نے بہت سی راتیں رو کر گزاری، میں نے بہت ہی مشکل وقت کا سامنا کیا۔ لوگ مجھ سے میرے بیٹے کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، لیکن میرے پاس ان تمام باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ تم گھر واپس آ گئے ہو، میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا بھی، اور میں بہت خوش ہوں، لیکن اب سے جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے، تم میری باتوں کو سنو گے، میری بات کو مانو گے۔ باپ نے بے شک اپنے بچے سے یہی کہا ہوگا کہ اب بیٹا تو واپس آ گیا ہے تو ویسا ہی کرے گا جیسا میں چاہوں گا یا میں تجھ سے کرنے کو کہوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرنا چاہتا تو ابھی واپس لوٹ جا، بلکہ جو میں نے تجھے انگوٹھی پہنائی ہے، جو شاہی لباس پہنایا ہے، اسے اتار، اور وہ اپنے نوکروں کو کہے گا کہ اس کے گندے کپڑے جو یہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کو واپس کر دو۔ اور بیٹا اس ساری صورتحال میں اپنے باپ کی بات کو بہت غور اور ڈر سے سنے گا اور کہے گا کہ باپ میں ویسے ہی کروں گا جیسے تو چاہتا ہے۔ اور باپ اپنے بیٹے کو کچھ اصول لکھنے کو کہے گا اور اسے کہے گا کہ اپنی کاپی لے کے آؤ، اور ہو سکتا ہے بیٹا کہے کہ کیا لے کے آؤں، اور باپ اس بات پر خفا ہو کہ کیا میں تجھے بار بار یہ بتاؤں کہ نوٹ بک لے کے آؤ۔ اور جو بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے اصول بنائے گا وہ اس کو یہی کہے گا کہ انہیں لکھو تاکہ اس کو یاد رہیں، اور وہ اس کو یہی بتائے گا کہ تم نے کیسے اپنا پورا ہفتہ گزارنا ہے، تم نے کب سوئے اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کھانا ہے، ہفتے والے دن کیا کرنا ہے، لیکن اتوار کو ہم نے ساتھ میں چرچ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی آگے سے بہانے بنائیں کہ بابا اتوار والے دن، اتوار تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، آرام کرنے کا دن ہوتا ہے، لیکن چرچ جانا، تو آپ اس کو کہیں کہ اگر تم رہنا چاہتے ہو تو ایسا کرنا پڑے گا ورنہ تم جا سکتے ہو۔ اور وہ یقیناً ہر اتوار لازمی چرچ آئے گا اگر آپ اس پر سختی کریں گے۔ میرے عزیزو، اس تمام کہانی سے میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ معافی مانگنا، گناہ کا اقرار کرنا یہ ایک بات ہے، سننے ایک اور بات ہے، اور خدا کے پاس واپس لوٹ آنا یہ ایک اور بات ہے۔
اور یہ سب کچھ میرے عزیزو یہاں پر ختم نہیں ہوتا، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ میں آپ کو بائبل مقدس میں سے کچھ آیات پڑھ کر سنانا چاہوں گا جس سے آپ کو میری بات ٹھیک سے سمجھ آ جائے گی۔ بائبل مقدس میں یشوع کی کتاب میں موجود ہے کہ صحرا میں رہتے ہوئے بہت سے لڑنے والوں نے رب کی بات نہیں سنی، اس لیے رب نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اس سرزمین کو نہیں دیکھیں گے جہاں بہت زیادہ خوراک اگتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کی نہیں سنیں گے تو آپ برکت نہیں پائیں گے۔ اور بائبل مقدس میں امثال اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیات میں موجود ہے، بلکہ 8ویں میں، کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اور اسی طرح اسی باب کی 33ویں آیت میں موجود ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا، کیونکہ جب آپ خدا کی سنتے ہیں تو خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور امثال 8واں باب اور اس کی 34ویں آیات میں موجود ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ اسی طرح امثال 13واں باب اور اس کی 18ویں آیات میں موجود ہے، تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ میرے عزیزو، آپ کو اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اپنی غلطیوں سے جب آپ اقرار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تبھی آپ زندگی میں سبق سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود سے سبق نہیں ملتا، آپ اپنی غلطی سے نہیں سیکھتے، لیکن کوئی دوسرا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی غلطی سے جو سبق آپ کو سیکھنا چاہیے آپ کو بتاتا ہے۔ اگر آپ ماں ہیں یا باپ ہیں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ ہیں جو انہیں ان کی غلطی کا احساس دلائیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا تو وہ کنگال اور رسوا ہوگا، اور کوئی بھی شخص اس کی عزت نہیں کرے گا۔ لیکن وہ شخص جس پر تنقید ہو وہ پھر بھی چپ چاپ اسے سنے تو وہ عزت پائے گا۔ ہر وہ شخص جو اپنے پر تنقید کو برداشت کرتا ہے وہ اچھا اور بہتر بنے گا۔ اب آپ یہ سنیں کہ امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب اور 23ویں آیت میں کیا موجود ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، سننے کا فن بہت ہی طاقتور ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ سنتے ہیں، سننے کا فن رکھتے ہیں تو آپ چیزوں کو اچھی طرح سے تحقیق کرتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن پر حاوی کر کر ان کا حل نکالتے ہیں، اور اس سے آپ کی دانش مندی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ بے وقوف نہیں کہلاتے، اور اسی سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ دانش مند لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ امثال 28واں باب اور اس کی 9ویں آیات میں موجود ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ اب میں واپس والدین کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تمام والدین آپ ہی ہیں جو سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور میں خوش ہوں کہ آپ یہاں آج چرچ میں موجود ہیں، اور میں ان سب لوگوں کے لیے بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں خوش ہوں کہ آپ آج کی تعلیمات کو سن رہے ہیں، اور میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف سنیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ صرف سننے سے کام نہیں چلے گا،
اور آپ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ خدا کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کی تعلیمات کو اور اس کے کلام کو سنتے ہیں، اور آپ خود کو ایک اچھے جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ آپ سیکھ سکیں اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔ اگر آپ خدا کی تعلیمات کو سنیں گے تو خدا لازمی آپ کو برکت دے گا، اور جب آپ خدا کی تعلیمات کو سن کر ان پر عمل کریں گے اور خدا سے کہیں گے کہ اے خدا مجھے یہ چاہیے، تو وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور دے گا، اور وہ آپ سے کہے گا کہ میرے بیٹا یا بیٹی مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو دعا کرتے رہا کرو، اور بے شک خداوند خدا ہماری تمام ضروریات کو جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنی دعائیں جاری رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا کہتے ہیں اس کو سنیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ میرے عزیزو، اپنے قریبی لوگوں کو قائل کرنا اور ان سے یہ منوانا کہ ان کی غلطی ہے بہت ہی ضروری ہے۔ کسی کو قائل کرنا بہت ہی ضروری ہے جب وہ آپ کا بہت ہی قریبی ہو۔ میرے عزیزو، اگر آپ کا کوئی قریبی جو غلطی کرتا ہے، آپ اس کی سنیں، اس کو سمجھائیں دانشمند انسان کی طرح، کیونکہ زندگی میں صرف گھر واپس آنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور نئے اصول زندگیوں کے جو ہم بناتے ہیں ان کو اپنانا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سننے کا فن ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم غلطی کریں اس سے سبق سیکھیں اور ہمارے قریبی جو ہمیں سمجھاتے ہیں ان کی سنیں۔ اور میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دیکھنے کا نظریہ، سوچنے کا نظریہ اور سننے کا نظریہ اس کو بدلیں۔ میرے عزیزو، جب آپ سنتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ ایک قائل کرنے والا کردار بنتے ہیں، اور جب آپ کا کردار قائل کرنے والا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی گفتگو سے ہی قائل کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو آپ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی ہتھیار یا کسی قسم کی کوئی چھری اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ ان کو اپنے دانشمند خیالات اور وجوہات سے قائل کرتے ہیں، بیانات سے قائل کرتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی آپ کی نہ سنیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا کام یہی ہے کہ اپنے کردار سے انہیں قائل کرنا۔ اور میں اس کا اہتمام کروں گا لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اور بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ بچے نے غلطی کی، باپ نے اس کے لیے دعا کی اور وہ واپس لوٹ آیا۔ میرے عزیزو، اگر آپ میں کچھ ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے خدا کے ہاں گناہ کیا ہے اور وہ اب خدا کے پاس واپس لوٹ کر آنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ خدا آپ کو قبول کرنے کے لیے کھلے دل سے تیار ہے۔ اور اسی طرح آپ اپنے خاندان میں بھی اگر آپ واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کھلے دل سے۔ اور یہ والدین کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں کھلے دل سے تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ بے شک اس کے بعد آپ کو ان کے لیے کھانا بنانا پڑے یا ناشتہ کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن آپ کو ایسے بچے اور بچیوں کو قبول کرنا پیار سے ضروری ہے، کیونکہ خداوند خدا ہم سب سے ایسی محبت رکھتا ہے۔ جب آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے پاس آنا چاہتے ہیں تو خدا آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ گھٹنے ٹیک کر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں خدا کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کو تھام لیتا ہے، آپ کو برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔
اور یہ خدا کی ساری محبت اور برکت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اپنے ارد گرد موجود اور لوگوں کو بھی اس سے بانٹ سکتے ہیں۔ آپ خدا سے معافی مانگیں اور جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ انہیں معاف کریں، کیونکہ خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خدا کی محبت چاہیے اور ان لوگوں کو بھی آپ کی محبت، آپ کی معافی چاہیے جیسے آپ کو خدا سے معافی چاہیے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ اپنے لیے خدا سے محبت اور معافی کا مطالبہ کریں لیکن جس نے آپ کا دل دکھایا ہے اسے معاف نہ کریں۔ میرے عزیزو، آپ ایسے ہرگز نہ بنیں کہ آپ کو صرف خود کے لیے خدا کی محبت اور برکت چاہیے، اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ جب ہم خدا سے اس کی محبت اور شفقت حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اسے بانٹیں، کیونکہ روح القدس کی طاقت یہی ہے میرے عزیزو، اور اس وقت روح القدس ہم سب کو چھو رہا ہے، ہر ایک کو، جو لوگ چرچ میں موجود ہیں اور جو نشریات کو دیکھ رہے ہیں۔ روح القدس کا فضل آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ سچے دل سے خدا کے حضور جھکیں۔ اگر آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا کے حضور حاضر نہیں ہوئے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اسی وقت اپنے گھٹنوں پر ہو جائیں اور خدا سے دعا کریں، میرے سامنے نہیں بلکہ خدا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے اور ان سے دعا کریں، کیونکہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ اگر خدا کے آگے جھک رہے ہیں تو سب سے بہتر یہی ہے کہ خدا کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکیں اور رو رو کر ان سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہی سب سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خدا کو دے دو، خدا کے حضور میں داخل ہو۔ جب آپ وہاں پر موجود ہوں گے، خود کو احساس کریں گے اپنے آپ کو، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دعا کرو، دعا کرو کہ اے خدا مجھے معاف کر دے۔ خدا سے مانگے کہ اے خدا مجھے معاف کر دے، اور میں ایمان لاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح تیرا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور میں خدا سچے دل سے تیری معافی کا طلبگار ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے اے خدا مجھے آج معاف کر دے۔ اپنی تمام محبت، برکت اور رحم کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان آیات کو ذرا سنیں کہ خدا نے لوگوں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ خدا سے معافی مانگے اور اس کی برکت کو حاصل کریں، اور ان آیات کو میرے ساتھ دہرائیں۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم تمام لوگ خداوند یسوع مسیح کی تکلیف سے آزاد ہوئے ہیں، ہم نے شفا پائی ہے اپنے گناہوں سے۔ خداوند کا شکر اور جلال ہو۔ اور میں آپ سب لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگلے اتوار 30 اپریل کو ہماری عبادت کی خدمت 340 میں لازمی شامل ہوں، اور میں آپ کو روح اور جسم کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ vchurch.us پر جائیں اور آج کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں victoryradio.us 24 گھنٹے آپ کے لیے موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا دن بہت ہی خوبصورت گزرے۔ One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure.
I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vincitoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gion. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gion. You are my moonlight. I can walk alone in the night. Every day I wake up thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You are my moonlight. I can walk alone in the night. You guide me and inspire me. Your light shines in the ocean. Even when I feel that I'm ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and fool I can be. Considering my situation, I cry out, where are
you got. You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know you are mine, here with me all the time. You sustain my life. You are by my side. Do you want to know what moves me? It's your hair because you help me breathe. Like the trees dancing with the wind. I don't care if they are dark brown or green. It's a new season. 'Cause you gave me a reason. So many things are entwined, connecting with each other like a vine. I close my eyes, touching your hand, dreaming of you. Let's walk together, blooming, growing, living, moving on, moving on. My heart betrayed me in my greatest desperation. When I thought that everything was lost, I saw very far away your light shining at the distance. You make me believe that there was hope for me. It was your light in the night to give me life. It's your light. Some days I felt ready to sink, but every time you rescued me, my own tears became the ink to write the prayers of my need. I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Again, I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Dancing so cool, singing so cool, moving so cool, loving so cool. This evening I'm feeling right. Your love makes me. Please forgive me. I know that I have failed you. I want to be with you. Forgive me, please, I beg you. I disappointed you quite many times. I failed, I messed up big time. Acting right was not my style. No more sad days, now all is bright. The sun is shining with its light. I feel the wind blowing on my skin. I feel your love coming, you're my spring.
The winter is over, no more snow. My heart you filled with your love. Now in my home I hear the birds. I see the kids playing, boys and girls. Can anyone hear the explosion? Because my life is in commotion. I feel that I am falling down. Whoever saves me must have a crown. Like a flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on your airplane. Be my shining star tonight. I need you badly in my life. It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere. Stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life, a life that is absolutely profound, real, and true. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. This is my night, I'm gonna fight. I feel the wind, I'm gonna win. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. Beneath the moon, oh starry night, you came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. You came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website,
vchurch.us to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.